ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کتنی ضروری چیز ہے، نہ تو بتایا گیا، اس لیے کہ اصل چیز ایمان ہے۔ ایمان ہے اگر اعمال کچھ بھی نہیں ہے تو کسی نہ کسی وقت نجات ہو جائے گی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکز نے عجیب بات لکھی ہے، اصل مسئلہ ایمان پر خاتمے کا ہے۔ ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا تو عمل کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ اگر سزا دی جائے گی وہاں پر تو ایک اونگ طاری ہو جائے گی، نیند، اور جس طرح خواب میں ہو جاتا ہے اس طرح فارملٹی سزا کی پوری ہو جائے گی۔ کسی نے کہا حضرت پھر تو اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے اتنی لمبی تراویح پڑھنی، روزے رکھنے، بھوکا مرنا، پیاسے مرنا؟ حکیم الامت تھے، حضرت نے فرمایا اعمال کی ضرورت اسی لیے ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ جب آدمی مستحب کو ہلکا سمجھتا ہے تو پھر سنتیں چھوڑنے لگتا ہے، جب سنتوں کے ترک کا عادی ہوتا ہے تو پھر واجبات چھوٹتے ہیں، جب واجبات چھوٹتے ہیں تو فرائض چھوڑنے لگتا ہے، فرائض چھوڑتا ہے تو پھر حرام کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ حرام پر اصرار کرنے والے سے ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں عبد الرحمن عبداللہ کے جنازہ نماز پڑھی ہے، اللہ جانتے ہیں کہ اصل ایمان ہے یہ ایمان، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس کی شاید قدر نہیں ہے۔ جس چیز کی ہمیں قدر ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے، اس کی بڑی فکر رکھتے ہیں ہم لوگ، حاصل بھی کرتے ہیں، اس کی حفاظت کی فکر بھی رکھتے ہیں۔ جو چیز قیمت، اس کی نام ہے قیمت کا۔ حالانکہ اس زمین پہ آنے کے بعد ایک انسان کے لیے سب سے ضروری چیز اور اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو ایمان ہے۔ سب سے ضروری چیز بھی ایمان ہے، اس لیے کہ غیر ایمان والے کو اللہ کی کائنات کی نیشنلٹی نہیں ہے۔ جس ملک میں رہتا ہو وہاں کے رولر کو، حاکم کو نہ مانے، وہاں کے قانون کو نہ مانے تو باغی غدار ہے نا۔ کسی باغی غدار کو دیش کی نیشنلٹی نہیں ہوتی، وہاں رہنے کا حق، وہاں کی ہوا کھانے کا حق، یہاں کی زمین پر کھڑے ہونے کا حق بھی غیر ایمان والے کو نہیں ہے۔ اس لیے سب سے ضروری چیز ایمان، سب سے قیمتی چیز بھی ایمان ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا سب ادنا درجے کے ایمان والے کو جنت دی جائے گی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو رائی کے دانے کے برابر ایمان کی جو قیمت اللہ دیں گے کتنی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ اور جنت، یہ دنیا کی چیزیں کیا ہیں؟ یہ دنیا کی چیزیں تو یہ کوئی ایسے ہیں جیسے ان کی تصویر، یا دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی دولتیں وہاں کا ایکس ہیں، بس حقیقت نہیں ہے۔ جیسے ایک کیٹلاگ ہوتا ہے نا، گاڑی بھیجتی ہے، گاڑی والے وہ بناتے ہیں کیٹلاگ، اس پر گاڑیاں بنی رہتی ہیں فوٹو، کہ بھئی اصلی گاڑی تو ہماری شو روم میں ہے۔ تو یہ دنیا کیٹلاگ ہے جنت کا اور دوزخ کا بھی، کیسی تکلیفیں ہوں گی اور کیسی نعمتیں ہوں گی، اس کو دیکھ کے تاکہ سمجھ لے حقیقت سے تصویروں کا کیا، وہ 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی ادنا درجے کے آدمی کو۔ 10 گنا کا مطلب ایک اور گنا، ایک اور 11 گنا بھی بعض علماء نے کہا، 10 گنا اس سے زیادہ، 10 گنا زیادہ، یعنی 1 گنا اور 10 گنا 11 گنا۔ تو سب سے قیمتی چیز ایمان اور سب سے ضروری چیز ایمان، لیکن شاید نہ ہمیں قیمت کا احساس نہ ضرورت کا احساس ہے۔ جس چیز کی قیمت کا ضرورت کا احساس ہوتا ہے آدمی اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، پھر اس کی حفاظت کی بھی کوشش کرتا ہے، پھر دیکھتے ہوئے اصلی نقلی کا بھی بہت وہ کرتا ہے۔ جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں، سونا خریدیں گے تو کتنے لوگوں سے وہ کرتے ہیں اطمینان کہ اصلی بھی ہے نقلی تو نہیں ہے، کسوٹی پر کسوائیں گے، اسے دکھائیں گے، اسے دکھائیں گے، پھر اس کی حفاظت کا کتنا ہوتا ہے؟ چند جتنے پیسے، جتنی قیمت کا ایسا اتنی حفاظت کی فکر کرتا ہے آدمی نہیں اس کی۔ 5 روپے کا نوٹ ہے کہیں بھی رکھ لیتا ہے، 100 کا نوٹ ہے تو اندر جیب میں رکھے گا، اور کچھ زیادہ سے ہوں 100 1 ہزار کے نوٹ یا 500 کے نوٹ ہوں، کچھ 2000 کے نوٹ ہوں تو پھر کہیں میں رکھے گا؟ پرس میں رکھے گا ذرا وہ کر کے، اور کچھ 1-2 لاکھ روپے ہوں تو پھر تجوری میں رکھے گا، اور 10-20-30 لاکھ روپے ہوں تو پھر ان کو کیسے رکھے گا؟ کہیں جائے گا اگر باہر بھی جا رہا تو دل لگا رہے گا، اگر سفر پہ جائے گا سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، کوئی قیمتی چیزیں ہیں تو لگا رہے گا کہ یہ خیریت سے آ جائے، کہیں کسی کو نہ ہو جائے، اور اسے یہ معلوم ہو کہ کوئی جو ہے برابر میں کوئی چور ڈاکو ہے جو ہماری نگاہ اس کی دولت کی اس میں جو میں لگا ہوا ہے تو پھر تو پوچھئے مت۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ گھر کا بھیدی بھی ایک ہے جسے پتہ ہے وہ اس سے ملا ہوا ہے تو پھر تو بہت مشکل کام ہے۔ کتنی قیمتی چیز ہے یہ، باہر گئے پھر آگے کھولیں گے، دیکھیں گے دروازہ لگا ہوا کہ نہیں ٹھیک، پھر بھی اسے دیکھیں گے، پھر گن کے دیکھیں گے کوئی بدل تو نہیں گیا، یہ ہوگا نہیں۔ حالانکہ ایمان اتنا قیمتی چیز ہے، اور ایک بڑا چور ڈاکو لگا ہوا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تمہارا دشمن ہے، دشمنی بنائے رکھو۔ یہ اس کی جواب کی کوشش ہے کہ تمہاری دل کی تجوری سے ایمان چھین کر لے جائے، تمہیں کورا کر جائے، دیوالیہ بنا جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک کون لگا ہوا؟ نفس،
نفس بھی اس کا، وہ گھر کا بیدی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قول قرآن نے نقل کیا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، میرا نفس تو میرے دشمنی میں برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے. نبی ابن نبی یہ بات کہہ رہے ہیں، تو ہمارا نفس تو کتنا شرکش ہوگا. تو ہر وقت ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے ایمان کی. ایمان ہے کہ نہیں، اب اصلی ہے کہ نہیں. اگر نقلی ہے، سرٹیفکیٹ نہ ہو اور وہ نہ ہو، پاسپورٹ نہ ہو تو اتنا برا نہیں، لیکن اگر کوئی جعلی لے کے چلے جائے، جعلی ویزا، تو اس سے زیادہ خطرناک ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی، اصلی ایمان کی ایک کسوٹی، اس لیے ایمان کی ہر وقت نگرانی کرنے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہمارے پاس ایمان، اور اصلی ہے کہ نہیں. اصلی ایمان کی ایک پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں ارشاد فرمائی، المؤمن للمؤمن کالمؤمن. اصلی ایمان والے کی پہچان کیا ہے؟ اصلی ایمان والے کی فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ایمان والا دوسرے، اصلی ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ دوسرے ایمان والے کے لیے وہ بنیاد کی اینٹوں کی طرح ہوتا ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت پہنچائے. اگر ایمان والے کی حیثیت ہے کہ وہ دوسرے ایمان مومن کے لیے تقویت کا ذریعہ ہے تو وہ مومن ہے. اور اگر تقویت کا ذریعہ نہیں، اگر وہ اس کی ضرورت بن کر، اس کے معاون بن کر نہیں جیتا، اس کے لیے مشکل و مسئلہ بن کے جیتا ہے دوسرے مومن کے لیے، اللہ کے نبی کی کسوٹی اس کو اصلی ایمان والا قرار نہیں دے رہی ہے. اس لیے ہر وقت ہمیں اپنے ایمان کو محاسبہ کرنے کے لیے گرد و نواح میں محاسبہ کرنا چاہیے. جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، آئیے محاسبہ کریں. ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں، ہمارے بیوی بچے، جب ہم گھر میں ہوتے ہیں اس وقت زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں یا ہمارے گھر سے جانے کے بعد؟ گھر میں سے جانے کے بعد گھر میں انتظار کرتے ہیں، بیوی ہمارا دروازہ تکتی ہے، بچے دروازہ تکتے ہیں، ابو آپ تو پھر چلے جاتے ہیں تو ہمارا دل نہیں لگتا. یہ مسئلہ بھی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، ہم کس کو کہیں گے؟ آپ بچ جاؤ. جی میاں جی کہاں جا رہے ہو تم؟ کیا فلاں، مجھے تو 1 منٹ کو تمہارا دل نہیں لگتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. کوئی مسئلہ ہو جائے تو آج تو ہے ہی نہیں گھر میں، بھیا نہیں ہے، گھر کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہے، بجلی ہو گئی ہے، گھر کی ضرورت ہے، گوشت آنا ہے، سادہ آنا ہے، فلاں آنا ہے. بھیا تو ہے نہیں، اب کون لائے گا؟ ابو تو ہے ہی نہیں، وہی تو کرتے تھے گھر کے سارے کام، وہی تو کرتا ہے فلاں کام. تو اگر سارے کاموں میں آپ کا انتظار کیا جاتا ہے اور آپ کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، اور آپ کا دروازے میں گھر والے ایک ایک لمحہ دروازے گھر تکتے ہیں، آپ کے آنے کی، آپ کے جانے کے بعد ایک ایک لمحہ آپ کی کمی محسوس کی جاتی ہے، آپ گھر کی ضرورت بنتے ہیں، گھر والوں کے لیے ہر طرح سے تقویت کا ذریعہ ہے، تو مبارک صد مبارک. اللہ کے نبی کی کسوٹی آپ کو اصلی ایمان والا قرار دے رہی ہے. اور اگر اس انتظار میں ہے، اگر گھر میں یہ چکر ہے کہ ذرا گھر میں سے ذرا یہ چلے جائیں آفس میں تو ذرا میں چین سے سوں تھوڑی دیر، آئیں گے تو ٹر اس کو ڈانٹ، اس کو ڈانٹ، ہر چیز پر نکتہ چینی، یہ ہے وہ ہے. گھر میں آتے ہی جیسے میاں آ گیا، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے، بنتے ہیں میاں، بن کے رہتے ہیں میاں. جلال میں، غصے میں، گالی دے رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا، اس کو ڈانٹ، اس کو ڈانٹ. بیٹیاں پریشان، ابو آ جائیں گے تو وہی ایک دم سنبھل کے بیٹھ گئیں، اب مسئلہ مشکل ہے، ایسے نہیں ہم آزادی سے رہ نہیں سکتے. بچے الگ پریشان، اماں الگ پریشان. یہ آ گیا جوان، کیا ہو گیا ہے صاحب، بالکل ناک میں دم ہو گیا. گھر میں آتا ہے تو ایک آفت مچا دیتا ہے، کیسا لڑکا جوان ہو گیا، بس کیا سمجھیے. یہ آ گیا تو گھر میں ہر وقت بس جھنجھٹ ہے، ہر وقت اس میں. ذرا یہ گھر سے جائیں تو راحت کی سانس لیں. آپ وہاں کی ضرورت بن کر نہیں جی رہے، مشکل بن کے جی رہے ہیں. آپ کا نام عبداللہ، عبدالصمد حاجی صاحب ہوا کرے، آپ تہجد پڑھا کریں، لمبی داڑھی ہو، کرتا صحیح ہو، سب لوگ حضرت کہیں، پیر صاحب کہیں. اللہ کے نبی کی سچی کسوٹی آپ کو اصلی ایمان والا نہیں قرار دے رہے. جس محلے میں آپ رہ رہے ہیں اس محلے میں پریشان ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں کہ صاحب برا پڑوسی بھی برا، ہر وقت کبھی اس سے لڑتے ہیں، کبھی اس سے لڑتے ہیں، یا یوں کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا. سب کے ناک میں دم کر رکھا ہے. بھائی کوئی خرید نہیں سکتا ان سے مکان، یہ ہمارا مکان خرید لو بھائی، اس پڑوس سے تو جنگل میں جا کے رہ لیں گے. ایسی مصیبت، ایسے ہوتے ہیں بہت پڑوسی. بڑے حافظ جی ہوا کریں، حاجی جی ہوا کریں، آپ جب کانٹے کی طرح محلے والوں کو کٹ رہے ہیں تو اللہ کے نبی کی کسوٹی آپ کو اصل ایمان والا نہیں کہہ رہی ہے. اگر یہ حال ہے کہ محلے میں کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے حاجی صاحب، ڈاکٹر صاحب، مولانا صاحب، آپ کیوں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد محلے کے سارے مسائل رک کے رہ جاتے ہیں.
آپ کو پتہ نہیں، آپ ایک دن چلے جاتے ہیں تو کیا کیا قضیے ہو جاتے ہیں یہاں پر. یہ بجلی کا مسئلہ تھا، کھمبا ٹوٹ گیا ہے، تار ہے، آپ ہوتے تو وہاں کہہ دیتے فلاں صاحب بیمار ہو گئے تھے، وہ حاجی صاحب ہوتے، ڈاکٹر صاحب ہوتے تو فوراً لے جاتے ڈاکٹر کو لے کے. اب ابھی چیک اپ کرا لیتے اور پلاسٹر بھی کروا دیتے اور یہ بھی کروا دیتے وہ بھی کروا دیتے. بتائیے اب ان کے بغیر آج ہم اپاہج سے ہو جاتے ہیں آپ کے بغیر. اگر آپ نہیں ہوتے تو آپ کی کمی محسوس کی جاتی ہے. محلے والے آپ کی راہ تکتے ہیں، آپ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. بہت مبارک ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کیا کہتی ہے، آپ کو اللہ کے نبی کی کسوٹی آپ کو اصلی ایمان والا کرے. جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر یہ ہے کہ ہر مسئلے میں آپ کا انتظار ہوتا ہے، امام صاحب بھی انتظار کرتے ہیں، صف کی ضرورت پیش آئی، بھئی مشورہ کرنا ہے ٹرسٹیز کو. آج تو نہیں ہو سکتا، وہ صاحب تو ہے نہیں، سب تو انتظام، ان کے بغیر تو بیکار میٹنگ کرنی. وضو ہونی ہے، ٹوٹیاں ہونی ہے، بجلی کا فلاں ہو گیا، مائی خراب ہو گیا، امام صاحب کی تنخواہ کچھ بڑھانی ہے، کچھ اور ان کی ضرورت پوری کرنی ہے. بھئی آج تو کوئی میٹنگ نہیں ہو سکتی. آپ کو معلوم نہیں حاجی صاحب نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، مولانا فلاں صاحب نہیں ہے، خان صاحب ہوں گے جبھی تو ہوگا، وہ ابا جی ہوں گے جبھی تو ہوگا. اور یہ ہوگا نہیں، انتظار کر رہے ہیں ان کی پورے مسجد، تمام مسائل میں ان کا انتظار ہوتا ہے. تو مبارک صد مبارک، اللہ کے نبی کی کسوٹی آپ کو اصلی ایمان والا قرار دے رہی ہے. اور اگر آپ آج مؤذن کو ڈانٹ رہے ہیں، آج نمازیوں کو کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا، کیسی نماز پڑھا رہے ہو تم، اتنی لمبی کر دی، سجدہ یوں کر دیا، یہ ہو گیا، اذان کیسی کہی ملا جی، صف کیوں نہیں بٹھائی، یہ اس پر کبھی مؤذن سے نہ لڑ، کبھی امام صاحب کو دھمکا رہے ہیں، کبھی اس نمازی. یہ دو نمازی اس مسجد سے جا نہیں سکتے، ماحول خراب کر رکھا ہے. ایسا ہو گیا کہ کوئی اور مسجد میں جانے لگے. ہم ہی یہاں لوگ عاجز ہیں آپ سے، وہاں کھٹک رہے ہیں تو خوب نماز ہر وقت مسجد میں رہتے ہوں، تہجد پڑھتے ہوں. اللہ کے نبی کی کسوٹی آپ کو اصلی ایمان والا قرار نہیں دے رہی ہے. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. اس لیے ہمیں محاسبہ کرنا ہے، اپنے گھر میں نگرانی کرنی ہے. میرے بچے میرے بارے میں کیا خیال تاثر کر، میری موجودگی میں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں یا میری عدم موجودگی میں؟ دروازے میں میرے جانے کے بعد دروازہ تکتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں کہ جانے کا میں جس محلے میں ہوں اس محلے میں میرا کیا ہے، جس بستی میں رہتا ہوں بستی والوں کا میرے بارے میں کیا تاثر، میرا انتظار کرتے ہیں. میرے لیے مجھ سے ان کے کام بنتے ہیں، میں ان کے کام آتا ہوں، میں ان کی مشکل میں کام آتا ہوں، میں ان کے بگڑے ہوئے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کرتا ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، یا میں ان کے لیے مسئلہ بنتا ہوں، ان کے لیے مشکل بنتا ہوں، کانٹے کی طرح کھٹکتا ہوں، میں ان کے لیے مشکل بنتا ہوں. اگر خدا نہ کرے کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں، مشکل بنتے ہیں، ہماری عدم موجودگی میں لوگ راحت محسوس کرتے ہیں، ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے محلے کے لوگ، بستی کے لوگ، ہمارے ادارے کے لوگ، ہماری تنظیم کے لوگ، ہمارے رفقا، تو انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اس پس منظر میں ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے ہمیں اپنے آپ کو موت سے پہلے ایمان اپنا صحیح کر لینا چاہیے اس کسوٹی میں. اس لیے کہ اصلی ایمان نہیں ہوگا اگر اصل چیز ایمان ہے، اعمال کچھ بھی نہ ہو، پہلے مسئلہ ہے ایمان کا. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا کی تفسیر بن جائے. اصلی ایمان والا وہ ہے جو دوسرے ایمان والے کے لیے بنیاد کی اینٹوں کی طرح ہو کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت پہنچائے. اللہ تعالیٰ میں دوسروں کے لیے مشکل بننے، دوسروں کے لیے مسئلہ بن کر جینے، اس کی گناہوں نے جرم سے محفوظ فرمائے. ہم سب کو دوسرے کے لیے کام آنے والا، دوسرے کی ضرورت بن کر، دوسرے کے لیے تقویت کا ذریعہ بن کر جینے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.